السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ عزیزان گرامی، مختلف سوالات کے جوابات تحریراً تو میں دے چکا ہوں، لیکن قرآن و سنت اور تعلیمات بزرگان دین فقہاء کرام کی روشنی میں، لیکن مختلف سسٹر، اسلامک سسٹر اور کچھ لوگوں نے کہا کہ مختصر بیان کریں، لیکن آپ ایک ویڈیو پیغام بھی یہ میسج دے دیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جو خاتون ٹک ٹاک پہ یا سوشل میڈیا پہ اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے، فحاشی پھیلاتی ہے، یا اس کا اعضائے نسوانی، تو اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، زنا سے بڑھ کر بدترین گناہ ہے فحاشی کو پھیلانا۔ تو وہ ٹک ٹاک ہو، وہ فیس بک ہو، عورت کو چاہیے کہ پہلے تو اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو پھر دینی امور کے لیے کر لیں، عبایا پہن لیں، طریقے سے اپنا پیغام جو اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ ہے۔ اگر آپ کوئی حافظ قرآن ہے، آپ عالمہ ہے، یا آپ ریلیجس اسکالر ہے، اسپرچول اسکالر ہے، یا آپ کا فیلڈ ہے کہ آپ کوئی ٹیچر ہیں، کسی اسکول میں ٹیچنگ کرتی ہے، مدرسے میں کرتی ہے، خانقاہی سسٹم میں کرتی ہیں، تو آپ حدود میں رہ کر قرآن و سنت، فقہاء کرام و تعلیمات بزرگان دین کی روشنی میں، لیکن آپ اس بیہودہ قسم کے پکچرز جو آپ کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، یا ہاف کٹ بازو جس میں آپ کا چیسٹ نظر آتا ہے، یا آپ کے ران نظر آتے ہیں، آپ کا پیٹ نظر آتا ہے، آپ کے ہپس نظر آتا ہے، تو یہ گمراہی پھیلانے کے مترادف ہے، اور یہ نفس و شیطان کے ہاتھوں آپ نفسیاتی طور پر یا جان بوجھ کر خود بھی گمراہ ڈٹریک ہو چکی اور لوگوں کو بھی آپ گمراہی کی طرف دھکیل رہے ہیں، جو اس کے لیے لہم عذاب علیم، عذاب درناک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ مفقود الخبر، وہ کہ جی 5 سال سے کچھ لگ بھگ زیادہ ہو گیا اور میرا شوہر غائب ہے، جس کا زندہ اور مردے کا کوئی پتہ نہیں، تو کیا میں شادی کر سکتی ہوں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرما دے۔ بالکل آپ شادی کر سکتی ہیں، لیکن خلا کے بعد۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی قریب دارالافتاء ہے، کوئی مفتی عالم دین ہے، تو اس سے رہنمائی لے لیں۔ ہم نے بھی تحریراً آپ کو ہمارے فیس بک پر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو واٹس ایپ بھی کیا، وہ بھی آپ کسی سے پڑھ لیں۔ اگر آپ کی ایجوکیشن نہیں ہے تو اس کے لیے رہنمائی یہ ہے کہ اسٹیٹ ہے، ملک کا قانون ہے، تو آپ کسی فیملی کورٹ میں دعویٰ دائر کریں اور تنسیخ نکاح کے لیے، تو فیملی کورٹ کے جج کے ساتھ یہ پاور ہوتا ہے فیملی لاز کے تحت، تو وہ وہاں سے وہ آپ کو ڈگری دے دے گا، تو آپ پھر اس کے بعد نکاح کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کا میاں ہسبینڈ زندہ اور مردہ دنیا سے کوئی پتہ نہیں کہ کہاں پہ ہیں، تو اسٹل آپ اس کے نکاح میں ہیں۔ ہاں، اس میں ایک دوسرا مسئلہ ہے، اگر مفقود الخبر اچانک آ جائے اور آپ کسی کی نکاح میں ہیں، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ آٹومیٹک آپ کا اس کے ساتھ نکاح ختم ہو گیا۔ بالفرض وہ آ گیا تو آپ اس کی نکاح میں اسٹل ہے، یہ نکاح ختم ہو گیا۔ ہاں، اگر دونوں میں سے آپ جس کے ساتھ بھی رہنا چاہتے ہیں تو پھر یہ آپ کی مرضی ہے نکاح جدید کے ساتھ۔ یہ مسئلہ بھی ذہن نشین ہونا چاہیے۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ میاں بیوی، ہسبینڈ یا کوئی اور خواتین، تو وہ ٹک ٹاک پہ یا انسٹاگرام پہ ریٹنگ بلانے کے لیے بیہودہ قسم کے ڈانس، تنگ کپڑے جس میں اس کا سارا وجود نظر آتا ہے، اور اس قسم کے ویڈیوز
اپنے آنکھوں کا، گالوں کا، سروں کا، بالوں کا، اپنے چیسٹ کا، اپنے پاؤں کا، تو اس کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ یہ ناجائز ہیں، یہ حرام ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے عذاب دردناک ہیں۔ تو میری تمام لوگوں کو، اسپیشلی خواتین کو گزارش ہے کہ اسلام اور عورت اپنا مقام پہچانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بائی نیم سورہ مریم، بائی نیم سورہ نساء، آپ عورت کی کتنی بڑی شان ہے، عورت کے علاوہ کائنات ادھوری ہے، عورت تھی تو انبیاء کرام آئے، عورت تھی تو محدثین آئے، عورت ہے تا تھی تو مفتیان آئے، اولیاء آئے، فقہاء کرام آئے۔ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے۔ تو عورت کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، 4 رشتے ہیں۔ اگر کوئی عورت، یاد رکھیے گا، فحاشی میں مبتلا، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس کا والد، اس کا بیٹا، اس کا خاوند اور اس کا بھائی، 4 ان کی وجہ سے روز قیامت جہنم میں جائیں گے۔ تو خدا را اپنے ایمانوں کو بچاؤ، ہوش کے ناخن لے لیں۔ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ دین مذاق نہیں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کے پاس جانا ہے۔ پھر اور ایک سوال کہ اس کا میں نے ابھی جواب دے دیا کہ میاں بیوی، کل یہ میں نے جواب دیا تھا، میاں بیوی، میرا شوہر باہر ملک میں ہے، وہ مجھے مجبور کرتے ہیں وداؤٹ کلاتھ کہ کپڑے نکالیں، اور جیسے میں کہتا ہوں اسی طریقے سے آپ میرے ساتھ لائیو سیکس کرتے رہیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں اس عمل سے بڑی تنگ آ چکی ہوں، شرعی حکم۔ تو ہم نے ان کو ریٹرن بھی دے دیا اور کہا کہ آپ کے ساتھ جو عالم دین کوئی مفتی و نزدیک، اس سے بھی فتویٰ لے لیں، بے شک ہماری تحریر ساتھ لے جائیں۔ تو وہ رہنمائی کے لیے ابھی پتہ چلا کہ وہ جا چکی ہے۔ بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ نکاح ایک مقدس رشتہ ہے، ایک پاکیزہ رشتہ ہے، اور اس قسم کے ہتھ کنڈے یہ آپ کی ایمان کی سلامتی کی ضامن نہیں ہو سکتی، گنوانے کی ضامن ہے۔ ایمان کمزور ہو جائے گا، اور اس طرح آپ کی پریویسی بھی نہیں رہتی، سیکریسی بھی اڑ جاتی ہے۔ تو اسکرین پر اس قسم کی حرکات کرنا اور اس قسم کے بیوی کو مجبور کرنا حرام ہے اور ناجائز ہے۔ اچھا، اور ایک سوال کیا گیا کہ بعض اوقات ہمارے اسکرین پر ویڈیوز آتے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم سے منی کے قطرے دیکھتے ہیں، شہوت کے قطرے گر جاتے ہیں، اور اس سے کپڑوں میں بھی خرابی آتی ہے۔ تو کیا اس سے وضو برقرار رہتا ہے یا جنابت واقع ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، جب آپ کا عضو اعلی تناسل میں جنبش آ گئی اور آپ سے شہوت کے قطرے گر گئے تو آپ کی وضو کہاں رہی؟ آپ تو جنابت میں چلے گئے۔ ظاہر ہے کہ آپ ایک گندی چیز دیکھتے ہیں تو آپ کے مائنڈ پر افیکٹ کرتا ہے، تو وہاں سے جب آپ کی منی کی قطرے گر گئے تو آپ جنابت میں چلے گئے، تو آپ پر نہانا واجب اور فرض ہے۔ پھر ایک اور سوال ہے کہ میں شادی کرنی چاہتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ عالم دین ہے اور مجھ سے عمر میں زیادہ ہے۔ مثلاً اگر عورت کی وہ کہہ رہے 31 سال ہیں تو اس کا عمر 50 پلس ہماری عمر کا ہوگا تقریباً۔ تو اس نے کہا کہ آپ ہماری رہنمائی کیجئے، تو ہم نے اس کو بھی سیر حاصل تفصیلی ڈیٹیل سے قرآن اور سنت، فقہاء کرام اور تعلیمات بزرگان دین کی روشنی میں تحریر بھیج دی۔ تو عالم ہونا یا پیر صاحب ہونا یا متقی ہونا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اگر وہ پہلے سے شادی شدہ ہے، بچوں والے، گھر والے ہیں، آپ اس کے نکاح میں جاتی ہیں، تو اب معاشرتی مسائل وہ سارا کھول کر ہم نے دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے بھی کھول کر بیان کر دی کہ یہ پوائنٹس ہیں، ان پوائنٹس پہ آپ غور کریں، فکر کریں،
اگر وہ بااخلاق آدمی ہے، عدل کر سکتے ہیں اور آپ کو خوش رکھ سکتے ہیں اور آپ کو مثلا سپریٹ علیحدہ رہائش دے سکتے ہیں، نفقہ دے سکتے ہیں، تو شریعت میں تو کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن جو ہمارے معاشرتی رویے ہے، معاشرتی مسائل ہیں، اس کو بھی مد نظر رکھ کر نظر انداز نہیں کیے جا سکتے، اور ہم نے کھول کر آپ لوگوں کو بتا دیا. پھر ایک اور محترمہ کہ اس نے چھپکے سے شادی کی ہے، چھپکے سے شادی کی ہے، اب گھر والوں کو بتا نہیں سکتی، اور میاں نے بھی خیرآباد کہہ دیا. تو نکاح علانیہ کیا جاتا ہے، چھپکے سے نہیں کیا جاتا. اور نکاح کے لیے آپ استخارہ کرتے، کسی سے مشورہ کرتے، کسی مشائخ سے، کسی عالم دین سے، کسی مفتی سے، کسی گاؤں کے بڑے سے. تو آپ نے یہ غلط کیا، اور ابھی آپ کو اگر ہم مشورے بھی دے دیں تو آپ اس ہدایات پہ عمل نہیں کر رہے. ایک اور ٹیچر، اس کا یہ سوال تھا کہ میں نے اپنے مرضی کے ساتھ ایک آدمی سے شادی کی، اور وہ تقریباً 5-6 مہینے سے باہر ملک ہے اور وہ کوئی جواب نہیں دے رہا. بیان و توجہ. تو ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں کھول کر بیان کیا. شادیاں کوئی گڈا گڈی کا کھیل ہے کہ آپ اپنے مرضی سے کریں، سرسبز باغ دکھارے. تو یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی پیار ہے کہ 6 مہینے میں اس نے آپ کے ساتھ وش نہیں کیا، آپ کا حال نہیں پوچھا، نفقہ تو دور کی بات ہے. یہی وہ رویہ ہے، یہی وہ فیصلے نام نہاد محبت پہ، یہی وہ کہ سینکڑوں سوالات کھڑے کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ یہ نام نہاد محبت ہے، نفسانی محبت ہے، شہوانی محبت ہے. اور ایک پاکیزہ، ایک مقدس نکاح جیسے چیز پہ دبے ہیں، اور انہی کی وجہ سے معاشرے میں اور برائیاں کریٹ ہو جاتی ہیں. تو خدا را ہوش کے نام لے لیں. یہ نام نہاد محبت، یہ شہوانی محبت جو آپ کو جکڑ دیتی ہے عنکبوت کی جالے کی طرح، یہ کیسی نکاح ہے، یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی لو ہے کہ آپ کو 6 مہینے یا 6 مہینے تک کوئی السلام علیکم بھی نہ کہیں، آپ کا حال بھی نہ لیں، اور آپ کہتے ہیں جی میرا ان سے محبت ہے. یہ کیسی محبت ہے؟ یہی وہ رویہ ہے کہ والدین کے لیے، معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے دردسر ہے. اور فیس بک کے یارانے ہیں، دوستیاں ہیں، اور اچھے برے کی تمیز مٹ چکی ہے. موبائل نے اکثریت کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، گمراہی کے کنویں میں پھینک دیا ہے. اندھے گونگے بہرے ہو چکے ہیں. سم عمی فہم لا یرجعون. اور یہ ابھی اس کنویں سے نکالنے کے لیے یا ایک پہیے کو زنگال لگ جاتا ہے، پھر ہماری نصیحت ایڈوائس میں ان پہ اثر نہیں کرتی، ہمارے رائے کی بھی قدر نہیں ہوتی، ہمارے مشورے کی بھی قدر نہیں ہوتی، ہمارے تقریروں تحریروں کی بھی قدر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ گمراہی میں جا چکے ہیں. اس کا ریورس ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ کیچڑ میں دلدل میں پس چکے ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم جگنو کی طرح اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. لیکن یقین کریں، میں بڑے درد دل سے اسپیشلی جو اپنے پختونخوا کے حالات دیکھتا ہوں، بڑے بڑے خاندانوں کے سیادت پہ، شرافت پہ، اور ایسے ایسے خاندانوں سے بلانگ کرتے ہیں جہاں ان کے قبروں پہ جھنڈے ہوتے ہیں، سر شرم سے جھک جاتا ہے، آنکھیں جھکنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ یا اللہ ان کی وجہ سے وہ قبروں میں پڑے ہوئے لوگ کتنے تکلیف میں ہوں گے. اگر کسی کو مشورہ دیتے ہیں، کسی کو سسٹر کہتے ہیں، کسی کو ڈاٹر کہتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نے تو پیر صاحب کو بس بیوقوف بنا دیا. کوئی کسی کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. لیکن ہم داعی اللہ ہے. داغی کا کام تدبر سے ہے، تفکر سے، غور سے، برداشت سے ہے، پیار سے، محبت سے ہے. اور اگر ہم بھی ارنس نہ کریں تو آپ تو پہلے سے باغی لوگ ہیں. تو یاد رکھیے گا، درد دل سے کہہ رہا ہوں، کعبۃ اللہ کے رب کی قسم، یاد رکھیے گا اگر آپ لوگ اپنے اصلاح خود نہیں کریں گے تو کوئی کسی کا اصلاح نہیں کر سکتا. اور کعبۃ اللہ کی رب کی قسم، زندگی بڑی مختصر ہے. ایسے بیماریوں میں، ایسی آزمائش میں چلے جائیں گے
کہ آپ کا کوئی آنکھ پہ جو یہ ہے نا آنسو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. آج آپ پہ فالج آ گیا, لکوہ آ جائے, یا آپ پر کینسر آ جائے, آپ کی لت ٹوٹ جائے, آپ کی ہاتھ ٹوٹ جائے, آپ کی کمر ٹوٹ جائے, آپ کی نظر چلی جائے, کیا کرو گے؟ آپ کا کوئی خدمت کرنے والا بھی نہیں ہوگا. جس پہ آپ نازاں ہیں, یہ اولاد بھی, یہ بیٹیاں بھی, کوئی نہیں ہوگا. آج کسی کی بوڑھی فوت ہو جائے, میں نے ہزاروں کو دیکھا, ابھی بیگم کو دفن نہیں کیا, اس کو شادیاں یاد آ جاتی ہے. یہ دنیا ہے. تو یہ دین بڑی محنت سے آیا ہے, بڑی مشقتوں سے آیا ہے, بڑی قربانیوں سے آیا ہے. خدا را تھوڑے سے ہوش کے نام لو ینگ جنریشن, اور اسپیشلی وہ اسلامک سسٹرز جو بیہودہ فحاشی میں مبتلا ہے, گناہوں میں جکڑے ہوئے ہیں. 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھو. موبائل ضروری نہیں ہے, اللہ کے ساتھ جپی ڈالو, قرآن کو کھول کر اپنی پیاس بجھاؤ. اللہ کے ذکر میں, توبہ استغفار میں, نماز میں, نوافل میں. آپ کو نیند نہیں آ رہی نا, تو نعت کوئی پشتو کا لگائے گنگنائیں, اردو کا لگائیں, پنجابی کا لگائیں, کشمیری کا لگائے, بلوچی کا لگائے, سندھی کا لگائے, انگریزی کا لگائے, عربی پرشین کے لگائے, جو آپ کا کلچر ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ جی میں اس لیے موبائل یوز کر رہا ہوں مجھے نیند نہیں آ رہی. نہیں, یہ آج سے 20 25 30 سال جو لیڈیز کے ساتھ موبائل نہیں ہوتے, کہ اس کو نیند نہیں آتی تھی. اسی موبائل نے لوگوں کو کنگال کر کے رکھ دیا, بے ایمان کر دیا. اسی موبائل کے نام نہاد رابطوں نے سینکڑوں خاندانوں کو اجاڑ کے رکھ دیا. یہی بربادی کا باعث ہے, یہی فحاشی کا باعث ہے. اور اگر اس کا آپ ٹھیک استعمال کریں تو پھر درست ہے. لیکن درد دل سے کہہ رہا ہوں, اپنے دین کی قدر کریں, اپنے اللہ کی قدر کریں, اپنے پیغمبر کی قدر کریں, لائے ہوئے دین کی قدر کریں, مشائخ کی قدر کریں, علماء کی, نیک لوگوں کی قدر کریں. یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کو دین پہنچا رہے ہیں اور آپ کی اصلاح کر رہے ہیں. درد دل سے چیخیں مار مار کے, رو رو کے آپ کو اللہ کے واسطے دے رہے ہیں. یاد رکھیے گا, یہ درد دل رکھنے والے بھی ایک مٹھو منی مٹی کے نیچے چلے جائیں گے. پھر آپ کو کوئی نصیحت کرنے والا نہیں ہوگا, کوئی جگانے والا نہیں ہوگا, کوئی رونے والا نہیں ہوگا, کوئی آپ کے ساتھ درد دل سے جھگڑنے والا نہیں ہوگا, آپ کو آخرت کی طرف بلانے والا نہیں ہوگا, آپ کو یاد الہی کی طرف راغب کرنے والا نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا, اپنے علاقوں کے, اپنے محلوں کے جہاں بھی استانے ہیں, خانقاہیں ہیں, علماء ہیں, مشائخ ہیں, اور وہ درد دل سے اس کی داڑیاں ٹھر جاتی ہیں آنسوؤں سے, تو آپ کو دین اسلام کی طرف بلا رہے ہیں, قرآن کی طرف بلا رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی طرف بلا رہے ہیں, تعلیمات بزرگان دین کی دین کی طرف بلا رہے ہیں. آپ کو لائحہ عمل دے رہے ہیں, آپ کو ہدایات دے رہے ہیں, آپ کو ارشادات دے رہے ہیں, آپ کی زنگال وجود میں رگمال مل رہے ہیں, آپ کو پاک و صاف کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا, یہ آوازیں دب جائے گی. العلماء ورثۃ الانبیاء, یہی علماء ہے, یہی عالم دین ہے, یہی مفتیان ہے, یہی مشائخ ہے جو رسول اللہ و انبیاء کرام علیہم السلام کی دین کے وارثین ہے. ان کی قدر کرو, ان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو. اس نے دین کو سالوں کے سالوں دیے ہیں, بڑی مشکل سے ان لوگوں نے دین کو حاصل کیا ہے, بڑی تکلیفوں سے حاصل کیا ہے. آپ لوگوں کے ٹکڑوں پہ پڑے ہیں, اتنے اس وقت آسانیاں نہیں تھی, دین کا حاصل کرنا اتنا آسان نہیں تھا. ابھی تو گھر گھر مدارس ہیں, آسانیاں ہیں. تو میں درد دل سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں تمام سسٹرز کو, آل مائی سسٹرز اینڈ ڈاٹرز اینڈ بردرز اینڈ ایلڈرز اینڈ ڈیئر سنز, فحاشی کو طلاق دو,
مثبت رویے اور معاشرتی ماحول میں رنگین ہو کر اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ کے لیے کام کرے، سوشل ورکر بنے اور فحاشی کے خلاف جہاد کرے، آواز اٹھائے، یہی آخرت میں کام آئے گا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔